بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام ہے ڈیٹ لائن کے پی. میں ہوں عقیل صفزئی، پشاور اسٹوڈیو سے لائیو. ناظرین، آپ نے آج نوٹ بھی کیا ہوگا کہ پاکستان کے اندر، پاکستانی میڈیا پر، پاکستان کے اقتدار کے ایوانوں میں، پاکستان کے وہ حلقے جہاں پر سیاست میں دلچسپی لی جاتی ہے اور پھر عوامی سطح پر بھی سینٹ کا بخار چڑھا ہوا ہے. اگرچہ یہ سلسلہ کافی دنوں سے، کافی ہفتے سے جاری ہے، مگر کل ایک فیصلہ کن راؤنڈ کھیلا جائے گا. مگر اس سے پہلے جو لابنگ ہمارے سامنے آئی ہے، جس طریقے سے خرید و فروخت کی باتیں ہوتی رہی ہے، جس طریقے سے سیاستدانوں کی ساکھ ایک سوالیہ نشان بنی ہوئی ہے، جس طریقے سے میڈیا کے اندر بیٹھ کر لوگ ایک دوسرے کو گالی گلوچ دیتے ہیں، ایک دوسرے پر الزامات لگاتے ہیں، ایک لفظ کہ گھوڑے بک رہے ہیں، وہ جس طریقے سے اس کی بازگشت پاکستان کی سیاسی فضاؤں میں سنائی دے رہی ہے، اس سے تکلیف بھی ہوتی ہے. مگر یہ تلخ حقائق ہے جس کا پاکستان کی سیاست، پاکستان کے ادارے اور پاکستان کے عوام سامنا کر رہے ہیں. عوام کو کیا فائدہ ہے سینٹ کے الیکشن سے؟ عوام کی دلچسپی اس میں کتنی ہے؟ اگر سینٹ کے یہ تمام لوگ جو کہ کسی بھی پارٹی سے جن کا تعلق ہو، تقریباً 48 لوگ جائیں گے سینٹ کے اندر جو کل الیکشن ہونے جا رہے ہیں، اگر یہ سب لوگ بھی سینٹ میں بٹھائے جائیں تو اس سے پاکستان کی سیاست کو، پاکستان کی پارلیمنٹ کو، پاکستان کی جمہوریت کو اور پاکستان کی 23-24 کروڑ عوام کو، جن کو بہت سے مسائل کا سامنا ہے، جہاں پر بجلی نہیں ہے، جہاں پر ڈیلی بیسس پر مہنگائی کا عذاب مسلط ہوتا ہے، جہاں پر بیرونی قرضے بڑھ رہے ہیں، جہاں پر لوگوں کے لیے یا لوگوں کے پاس سبزی خریدنے کے پیسے نہیں ہے، جہاں پر بے روزگاری انتہا پر ہے، جہاں پر نئی نسل کے لوگ تقریباً 45% لوگ نشاور ادویات اور نشاور اشیاء استعمال کرتے ہیں. اس پر کیا فرق پڑے گا؟ 3 میرے ساتھ مہمان بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا تعارف کراتا ہوں. اس کے بعد میں یہی سوال یا یہی تبصرہ یا یہی تمہید ان کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ ہماری سیاست کس جانب جا رہی ہے. ایک اسٹیبلشمنٹ کو رول کی بات ہو رہی ہے، مگر کیا اسٹیبلشمنٹ اتنی ہی طاقتور ہے کہ وہ یہ جو گھوڑوں کی اور گدھوں کی اور باقی جو عجیب قسم کے القابات ہمارے سامنے آ رہے ہیں، اس کی ذمہ داری بنتی ہے، اسٹیبلشمنٹ کی ذمہ داری بنتی ہے، یا سیاسی جو ہمارا ڈسکور ہے، جو سیاسی ہماری قیادت ہے، ان کو بھی اپنے گریبان میں جان کر اس تمام صورتحال کا جائزہ لینا ہوگا، اس حوالے سے کہ پاکستان کے اندر سیاست کو اب عوامی سطح پر یا اہل سیاست کو اچھی نظر سے نہیں دیکھا جا رہا. میرے ساتھ 3 مہمان بیٹھے ہوئے ہیں. شکیل وحید اللہ صاحب ہے، بہت ریشنل اینالسٹ بھی ہے، تمام چیزوں پر نظر بھی رکھتے ہیں، سیاست کے ان طبقوں سے تعلق رکھتے ہیں جو کہ سیاست میں نظریات کو اہمیت دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ سیاست کو عبادت اور خدمت کا ایک ذریعہ ہونا چاہیے. ہمارے بہت اچھے دوست خیبر پختونخوا، خاص کر پشاور کے بہت باجرأت اور باخبر صحافی عارف صفزئی بھی ہمارے پینل کا حصہ ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. آپ دونوں کو میں خوش آمدید کہتا ہوں. اس تمام تر سیاسی گند میں یہ لفظ بہت نامناسب ہے، مگر یہ تلخ حقیقت بھی ہے. اس میں ایک پارٹی جماعت اسلامی کے نام سے، اس میں ہمیں کچھ نہ کچھ اصول پسندی نظر آتی ہے، مگر اس الیکشن میں بھی اس پر بھی سوشل میڈیا کے ذریعے یا مین اسٹریم میڈیا کے ذریعے بعض لوگوں نے یا بعض حلقوں نے سوالات اٹھائے ہیں. جماعت اسلامی کا کردار کیا ہے؟ نہ پی ڈی ایم کا حصہ ہے، نہ حکومت کا حصہ ہے. ایک نیا نیریٹو لے کر سامنے آئی ہے، اگرچہ اس کو اس حساب سے پاپولیرٹی نہیں ملی جس حساب سے ملنی چاہیے تھی. مگر سینٹ کے الیکشن میں جماعت اسلامی کا لائحہ عمل کیا ہوگا؟ آیا تو تمام سیاسی پارٹیوں کے لیے یہ ناگزیر ہو گیا ہے کہ وہ پاور پالیٹکس کا حصہ بن جائے. جماعت اسلامی خیبر پختونخوا کے بہت سینئر لیڈر ڈاکٹر اقبال خلیل صاحب بھی آج میرے پروگرام میں بیٹھے ہوئے ہیں. پہلی بار آئے ہیں، میں آپ کو خصوصی طور پر ڈاکٹر صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں. یہی والی بات کہ خرید و فروخت ایک لفظ جب آپ نیشنل میڈیا پر نظر رکھتے ہیں تو آپ کے ڈپریشن میں اضافہ ہوتا ہے. مجھ جیسے بندے کے لیے جن کا بلڈ پریشر لو ہے ان کے لیے ٹھیک ہے، بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے، مگر جن کا آلریڈی بلڈ پریشر، ہم ڈپریشن کا شکار بھی ہیں، انگزائٹی کا شکار بھی ہیں، عدم تحفظ کا شکار بھی ہے. ہمارے اڑوس پڑوس میں جو کچھ ہو رہا ہے، انٹرنل ایکسٹرنل جو ہمارے ایشوز ہیں، جب اس قسم کی آج ہم دیکھ رہے تھے جس طریقے سے بعض ایم پی ایز کو پکڑ کر گاڑیوں میں ڈالا جا رہا تھا، جس طریقے سے گاڑیوں کو گیئر لگائے گئے، جس طرح سپیڈ بڑھے گی، ایک اوورآل ایک امپریشن کیا بنتا ہے، خاص کر ان پولیٹیکل لوگوں کے لیے جن کو یہ توقع تھی کہ امریت کے سائے ختم ہوں گے، یہ تمام چیزیں ختم ہوگی اور ایک پولیٹیکل پروسیس شروع ہوگا. خاص کر مطلب مشرف کے ایرا کو نکال کر
1988 سے ہماری جنریشن بڑی ہو گئی ہے مگر ہمیں پولیٹیکل میچورٹی نظر نہیں آ رہی. وجہ؟ جی بہت شکریہ. میرے خیال میں جس سیاست کی بات آپ کر رہے ہیں بدقسمتی یہ کہ ہماری سیاستدانوں نے اس کو سیاست کاری کا درجہ دے دیا ہے. سیاست کاری جو چیزیں اب ہمیں نظر آ رہی ہیں, جو گالی گلوچ ان کے پیچھے لوگ اب کر رہے ہیں, تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ سماج میں اس ٹائم پہ سوسائٹی میں فرسٹریشن, سیاسی فرسٹریشن اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ اب لوگ ان کو خود جانور سے تشبیہ دے رہے ہیں. کسی کو گدھے کا خطاب دے رہے ہیں تو کسی کو گھوڑے کا خطاب دے رہے ہیں. اس کی اصل وجہ جو ہے نا وہ سوسائٹی کی وہ فرسٹریشن ہے جو اپنی آنکھوں سے یہ خرید و فروخت جو وہ دیکھ رہے ہیں, اور پھر خرید و فروخت ہونے کے بعد سینٹ فلور پہ یا اسمبلی کے فلور پہ ان کے حقوق کی آواز جب نہیں آتی تو اس کے بدلے میں یا اس کے ریئیکشن میں جو نا پھر اس قسم کے حالات جو نا وہ آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں. بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان میں یہ جو سیاست کا بیڑا غرق ہوا ہے تو اس کی ذمہ داری فل فلیج جو ہے نا ہم سیاسی پارٹیوں پہ ڈالتے ہیں. صحیح. سیاسی پارٹیوں نے پاکستان میں سیاست کو سنجیدہ لیا نہیں ہے, جس کی وجہ سے یہ حالات پیدا ہو گئے ہیں. آپ تو مشرف کے دور کی بات کریں, یہ خرید و فروخت اور یہ پیسوں کی لہر بہر, یہ اگر ہم دیکھیں تو 85 کے الیکشن کے بعد جو ہے نا یہاں پہ ہماری سیاست میں اور ہماری پارلیمنٹ میں اس چیز کا بہت زیادہ اثر رسوخ بڑھ گیا ہے, جس کی وجہ سے یہ تماشے اب ہمیں روز روز یہ دیکھنے پڑ رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جب تک سیاسی پارٹیاں اپنے اندر صحیح معنوں میں پولیٹیکل ایجوکیشن کا پروسیس شروع نہیں کریں گے تب تک آپ کے نظریاتی اور سیاسی ورکر یا ایم این اے ایم پی اے جو ہے نا اس لیول کے پیدا نہیں ہوں گے. تو ظاہر ہے جہاں پہ پیسوں کی لہر بہر ہوگی, یہ جو تماشا آج رات جاری ہے, ظاہر ہے اس کا کوئی وائنڈ اپ بھی ہوگا. صبح اسی کے نتیجے میں کچھ لوگ جو ہے نا منتخب ہو کے یا سلیکشن کے ذریعے یا پیسوں کے زور پہ وہ آپ کو کل یا پرسوں جو ہے نا ایک سینیٹر کی شکل میں آپ کو دیکھنے کو ملیں گے. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب اسمبلی کے فلور پہ, سینیٹ کے فلور پہ یہ لوگ کھڑے ہوں گے تو یہ اپنے مفادات کی بات کریں گے یا عام جو 22 کروڑ عوام ہیں ان کے مفادات کی بات؟ نہیں, ایک بندہ اگر وہ 15 کروڑ یا 20 کروڑ یا 40 کروڑ دیتا ہے تو ظاہر ہے اس نے تو عوام کی خدمت کے لیے ادھر نہیں جانا ہے نا. اور ایسے موقع پہ میں یہ اور یہ سوال بھی اٹھتا ہے نیب کہاں پہ ہے کہ ہماری ایلیٹ کلاس یا پولیٹیکل ایلیٹ کلاس کے پاس اتنے پیسے آتے کدھر سے ہے, پتہ نہیں. یہی میں کہہ رہا ہوں کہ آج کی رات آپ دیکھیں, آج کی رات تو چاہیے یہ تھا کہ نیب کو کم از کم اپنی پوری ٹیمیں جو ہے نا وہ پشاور میں اور مختلف جگہوں پہ وہ چھاپا مار ٹیمیں ترتیب دیتے تو میرے خیال میں سب چیزیں بالکل سامنے آ جاتی کہ کس کے پاس کتنا پیسہ ہے اور یہ پیسہ کہاں سے آیا. اچھا عارف صاحب, یہی والی بات ہے, مطلب اس میں تھوڑا سا اضافہ کر دوں کہ سنا ہے کہ یہ جو نیب کی بات کر رہے ہیں مگر بہت سی گاڑیاں جو ہے نا ٹاؤن میں اور حیات آباد میں اور پشاور کینٹ میں جو ہے نا 2-3 دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں بہت خوبصورت سی گاڑیاں ہیں سیاسی شو والے, وہ بھی گھوم رہے ہیں. سنا ہے کہ آئی بی اور اسپیشل برانچ اور جو کہ حکومت کے انڈر جو چند ایجنسی آتی ہے وہ لوگ بھی, ان کے جو اہلکار ہیں ان کی بھی ڈیوٹیاں لگائی گئی ہے. بد اعتمادی کیوں ہے؟ اور اپنی پارٹیاں, مثال کے طور پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایم کیو ایم, اے این پی اور جماعت اسلامی کو نکال کر تمام پارٹیوں نے اپنے لوگوں کے پیچھے جو ہے نا لوگ لگائے ہوئے ہیں. بد اعتمادی کیوں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. عقیل صاحب, آپ نے جو پاکستان کی جو سیاسی حالات ہیں جو آپ نے بیان کی اور اس کے ریلیونس میں جو آپ نے سینٹ کے ادارے پر جو سوال اٹھایا, بہت ہی جائز سوال ہے اور بہت ہی جائز کومنٹ تھا کہ لیٹ سپوز سینٹ کی باڈی ہو تو اس کا کیا فائدہ اور اگر وہ نہ ہو تو اس کا نقصان کیا ہے. میری نظر میں جو سینٹ آف پاکستان ہے یہ تو چونکہ ہمارے پاس ڈیموکریسی ویسٹرن ڈیموکریسی ہے اور لیگیسی کے طور پر آئی تھی, تو جن ممالک میں سینٹ موجود ہے یا اپر ہاؤس موجود ہے وہاں کے لوگ ایک پریسٹیج بھی ہوتا ہے, ان کی بات سنی جاتی ہے, ان کا رول بھی ہوتا ہے. امریکن سینیٹر کوئی بات کرتا ہے تو اس کی بات پوری دنیا میں نوٹس کی جاتی ہے. پاکستانی سینیٹر بات کرتا ہے کوئی اس پہ کوئی توجہ نہیں دیتا ان کی بات کو. تو یہ کیا ہے؟ سینٹ کی باڈی ایک ریڈنڈنٹ باڈی ہمیں لگتی ہے. چاہیے تو یہ تھا کہ سینٹ کے فلور پہ ہمیں کوئی سنجیدہ گفتگو نظر آتی, کوئی ملکی مسائل کو جو قومی اسمبلی سے ایک چیز ہو کے آئی سینٹ میں تو چاہیے تھا کہ وہاں پر انٹلیکچوئل ڈسکورس ہوتا, اس کا جو کوئی اگر کوئی قانون سازی تھی اس کو مزید کھول کے انٹلیکچولی اس کو کھول کے وہ سامنے لائی جاتی وہ چیزیں. لیکن یہاں تو اس طرح کچھ بھی نہیں ہے. یہاں تو آپ کا چیئرمین سینٹ بھی جب بننے پہ آتا ہے تو اس کو بنا دیا جاتا ہے, اور جب آپ دیکھیں جب آپ کے سینیٹرز کا انتخاب ہوتا ہے
تو جن سینیٹرز نے منتخب ہونا ہوتا ہے وہ منتخب ہو جاتے ہیں، کرا دی جاتے ہیں. یہ تو ہماری گراؤنڈ ریالٹیز ہے. ان حالات میں ہم سینٹ کو دیکھیں، سینٹ چیئرمین کی سیٹ کو دیکھیں، یہ ساری ایک ریڈنڈنٹ باڈی ہے. اور افسوس کے ساتھ کہ سپریم کورٹ نے جو کیس ٹیک اپ کیا تھا کہ سینٹ الیکشن اسی روایتی طریقہ کار کے مطابق ہو یا آئین کی آرٹیکل 226 میں ترمیم ہو، اور وہ جو موجودہ میکینزم ہے سیکرٹ بیلٹ کا اس کو کسی طریقے سے اوپن بیلٹ کی طرف لے کے آتے. میں حیران ہوں کہ کس وقت کے اوپر انہوں نے اس کیس کو سنا. اور جب کیس کو سنا عقیل صاحب، یہ ایک افسوس کی بات پاکستان میں، یہ ایک اور عدلیہ کی طرف سے افسوسناک بات ہے کہ جب آپ کیسز کے دوران جب آرگومنٹ سنتے ہیں اور ججز کی ریمارک سنتے ہیں تو آپ کو حوصلہ ملتا ہے کہ کچھ آپ کو خاص امید نظر فیصلہ آتی آنے والا ہے ہے، کہ کوئی خاص فیصلہ آنے والا ہے یا اس ملک کی نوک پلک درست ہونے والی ہے. اب ہم نے اس کیس میں بھی دیکھا جو یہ سینٹ کا چلا، ججز کی طرف سے بڑے اچھی ریمارکس آئے، لیکن جب فیصلہ آتا ہے تو وہی مایوس کن فیصلے آ جاتے ہیں عدلیہ کی جانب سے، اور جو ریمارکس دیے ہوتے ہیں وہ حشب ہو جاتے ہیں. آج میں آپ کو بتاؤں اس پورے کیس میں ایک ہی رضا ربانی صاحب کا ایک جملہ سرکولیٹ کر رہا ہے اور بڑے ناسمجھ لوگ اس کو ججز سے منسوب کر رہے ہیں کہ اگر طریقہ کار تبدیل کیا، اوپن بیلٹ کیا، ڈیپ سٹیٹ غالب آ جائے گی. رضا ربانی صاحب نے یہ اپنے آرگومنٹس میں ایک سٹیج پہ کہا تھا. تو اب یہ ہے کہ جو حالات ہمارے ملک میں بن رہے ہیں، سینٹ کا الیکشن ہونے جا رہا ہے، پورے ملک میں 48 کنسٹیٹوئنسیز پر یہ سینیٹرز منتخب ہوں گے. یہ بھی افسوسناک بات ہے کہ فاٹا مرجر کا نقصان یہ ہو گیا کہ جو فاٹا کے 4 سینیٹرز تھے، یہ 52 ٹوٹل نمبر ہوتا. اب چونکہ فاٹا مرج ہو گیا پختونخوا میں تو ان کی 4 سینیٹرز کی گنتی وہ کم ہو گئی، اور جو مزید 4 سینیٹرز ہیں وہ اگلے 3 سال میں وہ فارغ ہو جائیں گے. تو اس کا مطلب کہ جو فاٹا کو نمائندگی حاصل تھی سینٹ میں وہ بھی ختم ہو جائے گی. اب جو کل الیکشن ہونے جا رہا ہے تو آپ نے گاڑیوں کی بات کی کہ کینٹ کے علاقے میں گاڑیاں بھی نظر آ رہی ہیں، بالکل نظر آ رہی ہیں. اس وقت بھی ٹاؤن میں بہت بڑی گیدرنگ ہو رہی ہے، کہیں گیدرنگز ہو رہی ہیں، کہیں ڈنر ہو رہی ہیں. میں نے کچھ دوستوں کو پیغام بھجوایا کہ بات ڈنر سے بڑی آگے نکل گئی ہے، خالی ڈنر نہیں، ڈنر میں آپ کچھ مزید لوازمات رکھیں تو شاید کام بن جائے. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے. آپ کے شہر کے واحد 5 سٹار ہوٹل میں کمرے بک کی گئے ہیں، اور جو آپ نے کہا کہ ہمارے جو خفیہ ایجنسیوں کے لوگ ہیں وہ ایسے بیچاروں کی ڈیوٹیاں لگی ہوتی ہیں، آگے پیچھے دوڑ رہے ہوتے ہیں. سب کو پتہ ہے کہ اس وقت گزشتہ 3 4 5 روز سے پشاور میں کیا ہوا اور کل کیا ہونے جا رہا ہے. بڑی افسوسناک بات ہے جب ہم اس سینٹ کے لیے یا ان سینیٹرز کے لیے ہم جب یہ ٹرمینالوجی استعمال کرتے ہیں کہ منڈیاں سج گئی ہیں، قربانی کے جانور یا بکرے یا جو اینیمل ہے یا جو بھی آپ ان کو نام دیں، وہ قربانی کے جانور لائے گئے ہیں، خریدار بھی موجود ہیں اور جانور بھی موجود ہیں. پھر یہ بھی کہا جاتا ہے نا کہ ہاں دونوں کو. ایک بندہ مجھے کہہ رہا تھا، میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، ایک بندہ مجھے کہہ رہا تھا کہ آپ لوگ میڈیا کے لوگ یہ جو گھوڑے کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو یہ گھوڑے کی بڑی بے عزتی ہے. یہ کسی نے صحیح کہا. پاکستان کے اندر اگر ان کی رائٹس کی کوئی تنظیم ہے تو ان کو چاہیے کہ اس ایشو کو جو ہے نا یہ آپ میں نے 3 پارٹیوں کے نام لیا، تینوں پارٹیاں ایک دوسرے کی بالکل مطلب نظریات سب کی الگ الگ ہے. ایم کیو ایم بے شک بہت بری پارٹی ہو، مگر ایم کیو ایم میں ہم نے یہ چیز بہت کم دیکھی ہے. اے این پی اور جماعت اسلامی کے درمیان کوئی چیز قدر مشترک نہیں ہے. لاسٹ الیکشن میں بھی ہم نے دیکھا کہ اس اتحاد کے نتیجے میں ایک بندہ جو کہ خیبر پختونخوا اور ایکس پارٹا کی عارف سعودی نے بات کی، جو کہ ڈیلی بیسس پر سینٹ کے اندر بیٹھ کر خیبر پختونخوا کی بات کرتا ہے، وہ اس اتحاد کے نتیجے میں آیا ہے. مشتاق احمد خان صاحب، میں ان کو اپریشیٹ بھی کرتا ہوں. اس قسم کے سینیٹر اگر 10 بھی ہو تو میرے خیال میں پاکستان میں ڈیبیٹ کا جو آپ سلسلہ چل نکلے. آپ کی پارٹی اس وقت کہاں کڑی ہے اور سوشل میڈیا میں جو آپ لوگوں پر تنقید ہو رہی ہے وہ کتنی بجا ہے؟ حالانکہ مشتاق احمد خان صاحب نے وضاحت پیش بھی کی ہے کہ یہ ایک سینٹ کی حد تک ایڈجسٹمنٹ ہے، ہم نہ حکومت کا حصہ ہے نہ پی ڈی ایم کا حصہ ہے. تو جماعت اسلامی کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے؟ اور جماعت اسلامی کھڑی ہے، یہ بڑا سوال ہے. جماعت اسلامی کا کل شاید کہ ایک خاتون سینیٹر بن بھی جائے. ایک تو میں عرض کروں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ نے یہ جو جملہ استعمال کیا کہ سینٹ کے الیکشن کا عوام سے کیا تعلق ہے، جی یہ ایک بہت بنیادی ایک فکر ہے، ایک تھاٹ پرووکنگ چیز ہے جس پر واقعی ہمیں سوچنا چاہیے کہ ایک اتنا بڑا ایوان بننے جا رہا ہے جو ایوان بالا ہے سینیٹر، اور اس کی ایک بہت بڑی اہمیت ہے کانسٹیٹیوشن میں، آئین میں، دستور میں. اس کا الیکشن ہو رہا ہے اور وہ الیکشن ایک مذاق بنا دیا گیا ہے. تو یہ واقعی بہت آدمی کا دل اس پر
افسوس کرتا ہے. آج صبح ہی ہماری ایک یونیورسٹی میں اتفاق سے ایک میٹنگ تھی اور وہاں ٹی وی لگا ہوا تھا. میٹنگ سے پہلے تو میں نے وہ ان سے جو اس کے اکیڈمک اس کے چیئرمین تھے ان سے پوچھا کہ یہ الیکشن تو پنجاب میں گزر گئے ہیں اور بڑے اچھے طریقے سے ہو گئے ہیں, ختم ہو گئے ہیں, تو پھر یہ کیوں اتنا بڑا ایک اس کو وہ بنایا لپڑا ہے, کیوں یہ بنایا ہوا ہے؟ اب تو بڑا ایزی ہو گیا. اب دیکھیں نا یہاں پر جو سچویشن ہے کے پی میں, خیبر پختونخوا میں, اگر حکمران جماعت اپنی ذمہ داری محسوس کرتی, اور دیکھیں نا ان کے 4 سیٹیں یقینی ہیں, 5ویں سیٹ پہ شک ہے, لیکن انہوں نے 6 کینڈیڈیٹ کھڑے کیے ہیں. بھئی آپ نے کیوں کھڑے کیے ہیں 6 کینڈیڈیٹ؟ آپ کا زیادہ سارا حق بنتا ہے 5 کینڈیڈیٹس کا بنتا ہے, آپ کو 4 کھڑے کرنے چاہیے تھے. پارٹیوں کی پوزیشن 5ویں پہ بات کرنی چاہیے تھی کہ 5واں کھڑا کریں یا نہ کریں, اور لوگوں سے بات کرتے. اسی طرح پی ڈی ایم کے 2 سیٹیں بنتی ہیں, مطلب جے یو آئی کی, این پی کی, انہوں نے بھی 3 کینڈیڈیٹ کھڑے کر دیے ہیں. پھر بھی ٹوٹل آپ کے پاس 7 سیٹیں ہیں اور 9 کینڈیڈیٹ ہیں, تو کوئی مشکل نہیں تھی اگر اس کو سارٹ آؤٹ کر لیا ہو جاتی. اچھا, اسی طرح ٹیکنوکریٹ یا فیمیل کی جو 4 سیٹیں ہیں وہ بھی آسانی سے اگر ایک طرف 3 ہو جاتی, دوسری طرف 3 ہو جاتی, یا ایک دے دیا جاتا تو ایک معاملہ ممکن تھا. لیکن چونکہ یہاں پر وہ جو سپیکر کا وہاں پنجاب اسمبلی میں پرویز الہی صاحب کو ہم کریڈٹ دے سکتے ہیں, بالکل دینا چاہیے, اپریشیٹ کرنا چاہیے. انہوں نے جو ارینجمنٹ کر دی اس سے ایک بہت بڑا مسئلہ حل ہو گیا. یہاں پر ظاہر ہے جہاں تک جماعت اسلامی کا تعلق ہے, تو جماعت اسلامی نے تو ہم نے جب کھڑے کیے تو ہم نے اس بیس پہ کھڑے نہیں کیے کہ ہم کمپٹیشن میں آئیں گے, صاف بات. ہم نے اپنے 4 کینڈیڈیٹ 4 سیٹوں پہ کھڑے کیے. مقصد یہ تھا کہ جو ہمارے 3 ووٹ ہیں وہ ہم 3 ووٹ لے لیں, بس بات ختم ہو جائے. ہم قوم کو دکھا دیں کہ بھئی ہماری یہ 3 ووٹ ہیں, 3 ووٹ ہمیں مل گئے, ختم ہو گئی بات. صحیح نا؟ صحیح. لیکن یہاں جو سچویشن بنی اس میں اس طرح کی سچویشن بنی کہ اپوزیشن کے جو ووٹ ہیں وہ مقابلے میں اس وقت تک ہی آ سکتے تھے جب یہ 3 ووٹ ہمارے شامل ہوتے. صحیح نا؟ یہ 3 ووٹ جو ہے نا بہت اہمیت اختیار کر گئی. صحیح. تو اس لیے ہم جو آج کل ہم سراج الحق صاحب ایک کمپین چلا رہے ہیں, ایک موومنٹ رابطہ عوام کی چل رہی ہے, ہم بہرحال حکومت کے خلاف ایک اپوزیشن کا کردار ادا کر رہے ہیں, مرکز میں بھی, سینٹ میں بھی. تو یہاں بھی ہم نے الٹیمیٹلی تو وہی کرنا تھا, اسی لیے ہم اپوزیشن کے ساتھ جڑ گئے, اور انہوں نے بہرحال ہمیں ایک سیٹ بھی آفر کر دی. اتفاق سے اس پر ان کا کوئی کینڈیڈیٹ ہی نہیں تھا. صحیح. نہ پیپلز پارٹی کا فیمیل کینڈیڈیٹ تھا, یہ بھی ویسے عجیب بات ہے, نہ مسلم لیگ کا تھا, ایک جے یو آئی کا تھا, وہ انہوں نے وڈرا کر کے ہمیں اکاموڈیٹ کر. صحیح. اب مسئلہ یہ ہے کہ یعنی جو بھی الیکشن ہوگا وہ تو اگلے دن ہوگا, یعنی کل ہوگا اور پتہ چلے گا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو کام پنجاب میں ہوا ہے وہ یہاں پر ممکن تھا اور ہے, لیکن اس میں جو اصل ذمہ داری ہے وہ حکمران پارٹی کی ہے. اگر وہ تھوڑا سا انیشیٹو لے تو یہ مسئلہ اب بھی حل ہو سکتا ہے اور ہم جگنسائی سے بچ سکتے ہیں. ورنہ مطلب تاج محمد صاحب کیا دلیل دیں گے کہ وہ کہاں سے, کدھر سے انہوں نے ووٹ لیے ہیں؟ عجیب بات ہے. ہاں مثلا نہیں دیکھیں نا, آپ تقسیم کریں نا ووٹ, تو جس طرح بھی تقسیم کرے, یعنی حکمران پارٹی اپنے ووٹوں کو, اس کے یقینی جو ہیں وہ 4 ہیں. صحیح. 5واں ان کا شک میں ہے. ٹھیک ہے نا, انہوں نے 6 پہ کھڑے کیے ہوئے ہیں. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ہم خود پروموٹ کر رہے ہیں اس ایک جو اچھی چیز الیکشن میں ہو رہی ہے. اب دیکھیں پازیٹیو چیزیں بھی ہیں نا, کہ جی وہ اسٹیبلشمنٹ نے ہاتھ اٹھا دیا ہے, اٹھا لیا ہے. اس کا مطلب کہ اسٹیبلشمنٹ اس میں انٹرفیرنس نہیں کر رہی. تو چلیں یہ ایک اچھی بات بھی ہو گئی, لیکن یہ اس کے ساتھ ساتھ سیاسی پارٹیوں کا ایک امتحان بھی ہو گیا. تو انشاءاللہ ہم تو تیار ہیں کہ کوئی بھی پازیٹیو کردار ادا کرنے کو ہم تیار ہیں, مطلب اس میں. لیکن یہ جو آپ نے سوشل میڈیا کی بات کی نا, تو یہ وہ پی ٹی آئی کے لوگ ہم سے ناراض ہو گئے ہیں. صحیح. اور وہ ہمارے پیچھے لگ گئے ہیں کہ یہ تم نے کیا کیا, تم اس کو, اچھا اس کو ووٹ دو گے, اچھا تم اس کو ووٹ. صحیح. عجیب لوگ ہو تم. صحیح. نہیں, جب ہم نے پہلے تمہیں ووٹ دیا تھا تو اس وقت تو ہم اچھے بھلے تھے. صحیح. یہ تو بس سیاسی جماعتیں ہیں, سب سیاسی پارٹیاں ہیں, سب ہمارے پاکستانی ہیں. اگر جماعت اسلامی سمیت کوئی بھی پارٹی جمہوری نظام کا حصہ ہے تو میرے خیال میں اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. اچھا, اس پر بھی بات کریں گے نا, یہ خاص کر عارف صاحب کو پتہ ہے کہ اس کے بعد اصل سٹوریہ تو اس کے بعد سامنے آئے گی جب
اکثریتی پارٹیوں کے لوگ آگے پیچھے ہوں گے. ہمارے ایم پی ایز دوست اتنے پریشان ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ پتہ نہیں ووٹ عقیل جو ہے نا یہ فروخت کر دے گا اور الزام جو ہے نا ارے پر آ جائے گا. مطلب وہ بھی ایک گریٹ ڈپریشن کا وہ بھی سامنے کریں. حکومت کا موقف کیا ہے؟ آج جو شوکت یوسفزئی صاحب نے ایک کلپ جاری کی ہے, وہ سنتے ہیں تاکہ تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو پتہ بھی چلے کہ حکومت اپوزیشن کے بارے میں یا پی ڈی ایم کے بارے میں کیا کہہ رہی ہے. مگر اس سے پہلے لیتے ہیں چھوٹا سا بریک. حکومت خود بہت ٹینشن میں ہے. جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا بھی کہ اگر پنجاب کے ماڈل کو یہاں پر اڈاپٹ کیا جاتا تو یہ کوئی مشکل نہیں تھا, مگر شاید کہ بہت سے لوگوں کا امتحان لینا مقصود تھا اور لوگوں کو ڈپریشن میں یا نان ایشوز میں الجھانا بھی تھا, ورنہ ہم آج کسی اور ٹاپک پر بات کر رہے ہوتے. صوبائی حکومت کا یا پی ٹی آئی کا خیبر پختونخوا کے الیکشن کے حوالے سے کیا سٹانس ہے؟ آئیے سنتے ہیں شوکت یوسفزئی صاحب کیا کہتے ہیں. سینٹ کے انتخابات سے پہلے جو چیز نظر آ رہی ہے وہ یہ کہ اپوزیشن کے اندر دراڑیں پڑ چکی ہیں. ایک طرف جے یو آئی این پی پیپلز پارٹی یہ کوشش کر رہی ہے کہ اپنے امیدوار جو ان کا حصہ بنتا ہے 2 امیدوار یہ کھڑے کیے جائیں اور اس پہ الیکشن لڑا جائے, لیکن پی ایم ایل این کے پاس صرف 6 ووٹ ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ اپنا الگ امیدوار کھڑا کیا جائے. تو یہاں سے لگتا ہے کہ پی ایم ایل این اپنے اتحادیوں کے ساتھ بھی مخلص نہیں, اور ان کی وجہ سے پی ایم ایل این کی امیدوار کے ہٹ درمی کی وجہ سے اب یہ خدشہ ضرور ہے کہ شاید اپوزیشن کو اپنا وہ مطلوبہ سکور بھی نہ مل سکے. پنجاب کی طرح ہم بھی چاہتے تھے کہ یہاں خیبر پختونخوا کے اندر مفاہمت سے سینیٹرز منتخب کیے جا سکیں, لیکن پی ایم ایل این اس کی راہ میں رکاوٹ رہی, اور اس کے باوجود کہ خیبر پختونخوا میں سینیٹر منتخب کرنے کے لیے 19 ووٹوں کی ضرورت ہے, لیکن ان کے پاس پی ایم ایل این کے پاس صرف 6 ووٹ ہیں, اور ان 6 ووٹوں سے انہوں نے اپنے امیدوار میدان میں اتارا اور جیت کے دعوے کر رہی ہے. تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ پی ڈی ایم تو ایک طرف رہ گئی, پی ایم ایل این جو ہے وہ اب ہارس ٹریڈنگ میں ملوث ہوگی اور ہو رہی ہے, لوگوں سے رابطے بھی کیے جا رہے ہیں, لیکن انشاءاللہ تعالی پی ٹی آئی کل ہونے والے انتخابات میں سرخرو ہوگی. ان پی ایم ایل این کو اور اپوزیشن کو شکست ہوگی, اور یہی لوگ جو ہے نا پھر رونا روئیں گے. ہم نے پوری کوشش کی کہ انتخابات شفاف ہوں اور جو بھی میکینزم استعمال ہو وہ ایسا ہو کہ شفافیت ختم نہ ہو نظر آئے, لیکن بدقسمتی سے اپوزیشن کے اندر جو دراڑیں پڑ چکی ہیں اس کی وجہ سے ہارس ٹریڈنگ کا جو سلسلہ ہے وہ دوبارہ شروع ہو چکا ہے. لیکن اس بار اپوزیشن ہارس ٹریڈنگ میں کامیاب نہیں ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ, کیونکہ تحریک انصاف کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ کمیٹڈ ہیں اور انشاءاللہ اپنے پارٹی کو ووٹ دیں گے. جی, یہ شوکت یوسفزئی صاحب نے آج شام کو یہ جو موقف ہے وہ اختیار کیا ہے. ہم نے یہ بھی دیکھا, آپ سے پولیٹیکل پارٹیوں کے رول کے بارے میں بات کرتے ہیں. عارف صاحب نے امریکن سینٹ کی بات کی, ڈاکٹر صاحب کو اور آپ کو بہت مجھ سے زیادہ پتہ ہے. جب ہم افغان وار کی بات کرتے ہیں یا لابنگ کی بات کرتے ہیں یا کسی ایک سینیٹر کی بات کرتے ہیں, چارلی ویلسن صاحب جو ہے نا, ان کی بات میرے ذہن میں آئے کہ انہوں نے پوری امریکن اسٹیبلشمنٹ کو افغان جنگ پر آمادہ کیا, اور پوری دنیا ایک جنگ کی ایک کیفیت میں چلی گئی. پوری دنیا میں نئی لابنگز آ گئی, نئی پلاننگز آ گئی. ہمارے سینیٹرز وہ تو خدا خیر کرے, ان پر کوئی تبصرہ نہیں کرنا. جو میں نے ایک چیز نوٹ کی وہ یہ کہ بلوچستان کے اندر عوامی نیشنل پارٹی کے ایک ترجمان کو وہ غائب ہو گئے, ان کی لاش نکالی گئی, اسد اچکزئی صاحب. اسی وقت جب بلوچستان کے اندر یا خیبر پختونخوا کے اندر عوامی نیشنل پارٹی پروٹیسٹ کر رہی تھی, اسی وقت ایمل ولی خان اور جو شہید تھے یا مقتول تھے ان کے بڑے بھائی جو کہ اے این پی کے صوبائی صدر بھی ہے, وہ اسی وقت بیٹھ کر سینٹ کی لابنگ کر رہے تھے کوئٹہ کے اندر.
اور وہی پارٹی احتجاج بھی کر رہی تھی. پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ آپ نے اگر احتجاج کرنا ہے تو آپ تو ادھر اس بلوچستان حکومت کا حصہ بھی ہے, تو ہمیں وہ پارٹیاں, ہر پارٹی اگر اقتدار پرست بن جاتی ہے یا نظریات اتنے پیچھے چلے جاتے ہیں یا اتنے مشکوک ہو جاتے ہیں, تو آپ کو اس طرح نہیں لگ رہا کہ پاکستان کے اندر جو ایک نیریٹو ہے اور جس کے ساتھ اب عوام کا بھی ایک سوال جڑا ہوا ہے, عوام پوچھ رہے ہیں کہ ہمیں کیا فائدہ ہے یا آپ لوگ کیا کر رہے ہو, جس طرح کی چیزیں وہ میڈیا پر دیکھ رہے ہیں, ان کے بعد پولیٹیکل لیڈرشپ کے بارے میں, پارٹیوں کے بارے میں, چند اہم پارٹیوں کو چھوڑ کر لوگوں کا امپریشن کیا بنے گا. تو کب آپ کو اس طرح نہیں لگا کہ اس نیریٹو کو تقویت ملتی ہے کہ شاید کہ پاکستان کا جمہوری اور پارلیمانی نظام, ایون آئینی اور عدالتی نظام بھی یہ سروائیول کے قابل نہیں رہا. بالکل. دیکھیں, بنیادی وجہ یہ ہے کہ لوگوں میں سیاسی فرسٹریشن بڑھنے کی وجہ کیا ہے. جی, آپ دیکھیں ہر الیکشن میں, جنرل الیکشن میں ٹرن آؤٹ جو ہے نا وہ دن بدن کم ہوتا جا رہا ہے. حالانکہ آبادی بڑھ رہی ہے, آبادی بڑھ رہی ہے, سیاسی شعور چینلز کی وجہ سے جو ہے نا وہ سیاسی شعور بڑھ رہا ہے, کرپشن اور یہ چیزیں جو ہے نا بالکل ایک کھلی کتاب کی طرح سامنے آ گئی ہیں. لیکن اس تمام چیزوں کے باوجود دنیا کی تاریخ آپ دیکھیں کہ وہاں پہ سیاسی پارٹیاں جب الیکشن میں اترتی ہیں تو وہ شخصیات نہیں بلکہ پروگرام کے ساتھ اترتی ہیں. وہ اپنے پمفلٹ جو ہے نا وہ ہر گھر پہ دستک دے کے وہ اپنا پروگرام دے کے اور اس پروگرام پہ لوگوں کو متفق کرتے ہیں. اگر اس دونوں پروگرام لوگ جو ہے نا سامنے دیکھ کمپیریزن کرتے ہیں, جو ان کو فائدہ دیتا ہے اسی پروگرام کے تحت وہ ووٹ دیتے ہیں. یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ موروثی سیاست, اس کی وجہ سے ڈپریشن, سیاست میں پیسے کا عمل دخل. دوسرا اس میں جو جس طرف آپ نے نشاندہی کی ہے, یہی وہ بنیادی غلطیاں ہیں جو ہماری سیاسی پارٹیاں کرتی ہیں کہ یہاں پہ آپ اپوزیشن میں ہو لیکن وہاں پہ تو آپ حکومت میں ہو. یہاں پہ آپ اپنے ایک شہید جو قتل ہوا ہے اس کے لیے آپ پروٹیسٹ کرو, یہ پروٹیسٹ آپ لے جائیں, جہاں پہ اس کا قتل ہوا ہے وہاں پہ آپ پروٹیسٹ کریں تو میرے خیال میں نظریاتی طور پہ یا ایک جو آپ کے پاس وزارت ہے اسی سے اسی دن استعفیٰ دے دیں اسی حکومت کے ساتھ جس کو آپ پرو اسٹیبلشمنٹ پارٹی کہہ رہے ہیں, میں اسی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. استعفیٰ نہ دیں, اسی وزیر سے کہیں کہ اپنے بلوچستان کی اسمبلی فلور پہ جو ہے نا اس کے حق کے لیے آواز اٹھائیں. صحیح. لیکن افسوس یہاں پہ یہ ہے کہ یہاں پہ ڈبل سٹینڈرڈ ہے. یہاں پہ کچھ دکھایا جا رہا ہے, وہاں پہ کچھ ہو رہا ہے. یہ اصل میں عوام کی بے اعتمادی جو ہے نا وہ دن بدن بڑھ رہی ہے سیاسی پارٹیوں پہ. سیاسی پارٹیاں اس گر کو اچھی طرح سمجھتی ہیں. میں نے اس ٹائم پہ جو بات کی ہے کہ 1985 میں جو خزانے کے منہ کھول کے اور لوگوں کو اپنے ایم این اے ایم پی اے کو خوش کرنے کے لیے ترقیاتی فنڈ کا جو ڈرامہ رچایا گیا تھا, یہ سینٹ الیکشن جو ہم اس میں یہ تماشے جو دیکھ رہے ہیں یہ اصل میں اس کے اثرات ہیں. مطلب ہم نے اس عرصے میں اتنے پروسیسز, اتنے الیکشنز کے باوجود بھی ہم نے جمہوری کی جانب کوئی بڑی پیش رفت یا مثبت پیش رفت, اور اس کی وجہ سے اب نہ صرف جمہوریت گالی بن گئی ہے بلکہ لوگ متنفر ہو رہے ہیں سیاست سے, کیونکہ اس کی نظر میں ان کی نظر میں سیاست میں ایک جرم ہے, ایک جھوٹ ہے. اور یہ عمل جو ہے نا پاکستان کی جمہوریت کے لیے, پاکستان کے آئینی اداروں کے لیے اور پاکستان کے حقوق کے لیے انتہائی خطرناک بات ہے. جی, یہ والا آپ نے عدالت کی بات بھی کی, عارف صاحب اس پر آپ تبصرہ بھی کریں. ایک تو یہ کہ یہ این پی کی جو مثال میں نے دی ہے کہ آن دا سیم ٹائم مظاہرے بھی جا رہے ہیں, خیبر پختونخوا میں بھی مظاہرے جاری تھے, یہاں پر غائبانہ نماز جنازے کا سلسلہ بھی جاری تھا, الزامات بھی جاری تھے ایک اسٹیبلشمنٹ کو اسٹیٹ کی اور, مگر آن دا سیم ٹائم ان کا صوبائی صدر, دونوں صوبائی صدور وہ وہاں پر جام کمال صاحب کے ساتھ بیٹھے بھی ہوئے تھے, وہاں پر ڈیلنگ بھی. مثال کے طور پر کل کے الیکشن میں اگر بقول ان کے, میں نے اور آپ نے, ڈاکٹر صاحب نے یا شکیب عبداللہ نے یہ کہہ رہے کہ باپ جو ہے نا وہ اسٹیبلشمنٹ نے بنائی ہے, این پی کے جو 3-4 ایم پی ایز ہیں وہ اسی باپ کو الیکشن دیں گے تو ووٹ دیں گے. تو اس پر آپ تبصرہ کریں. اور ساتھ میں یہ بھی کہ ستارہ ایاز کی ہم مثال دیتے ہیں, ستارہ ایاز صاحبہ نے وہ ووٹ لیے جو ڈاکٹر صاحب فگرز کی بات کریں, یا بعد میں روبینہ خالد نے جو لیے, اتنے ان کے ایم پی ایز نہیں تھے, پتہ نہیں کدھر سے آسمان سے لوگ اترے ہیں, فرشتے اترے ہیں, ان کو ووٹ ڈالے ہیں. 45 اور آس پاس کے جو ہے نا ان کو ووٹ ملے تھے. مگر عدالتوں کے پاس یا پھر متعلقہ پلیٹ فارمز کے پاس وہ لوگ یا ان کی اپنی پارٹیوں کے پاس یا نظام یا الیکشن کمیشن کا جو نظام ہے اس میں جو نقائص ہیں ان لوگوں کو ڈیسیٹ نہیں کیا جاتا. ابھی بھی جو نام و نہاد ایک کمیشن بنا ہے اس میں مشتاق صاحب کو اور ان لوگوں کو بلایا گیا, پتہ نہیں اس کا کیا نتیجہ نکلے گا. تو اوورآل پارٹیوں کے یہ جو بھی اصولی ہے آپ بھی اس سے اتفاق کرتے ہیں, اور اس میں
سسٹم کو ٹھیک بنانے میں جو متعلقہ ادارے ہیں وہ ناکام کیوں ہیں، خاص کر الیکشن کمیشن آف پاکستان؟ جی عقیل صاحب، ایک تو جو آپ نے بات کی کہ یہ جو سیاسی جماعتوں کی طرز عمل ہے ان کی سیاست کا، تو یہ تو ہمیں صاف نظر آ رہا ہے تمام سیاسی جماعتوں میں، اس میں ہمیں کوئی تخصیص نظر نہیں آئے گی. تمام سیاسی جماعتیں اپنی سیاسی ایڈجسٹیبلٹی کو، اور انہوں نے ان کو نام دیے ہیں کہ یہ تو سیاست ہے، ہم تو سیاست میں بعض اوقات خالی ایڈجسٹمنٹ کرتے ہیں، فٹنگ کر دیتے ہیں، ہمارا تو ان کے ساتھ نظریاتی مسئلہ ہے. تو وہ ساری چیزیں ہم نے دیکھا اوور دا پیریڈ آف ٹائم پاکستان میں، جب یہ باقاعدہ سیاسی نظام بحال ہوا، الیکشنز ہوئے 2002 کے بعد سے تسلسل کے ساتھ 5 سال بعد الیکشنز ہوتے رہے ہیں. اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سیاسی جماعتیں انہوں نے کوئی سٹینڈرڈ نہیں رکھا، اور نظریات بھی پس پش چلی گئی ہیں. جو عوامی خدمت کے نعرے اور دعوے تھے وہ بھی کھوکھلے ہیں. ایسے حالات میں جب عوام یہ سب کچھ اپنے آنکھوں سے ہوتا ہوا دیکھتی ہے، صبح شام دیکھتی ہے کہ ہمارا کوئی سیاستدان، کوئی ایم پی اے، ایم این اے، وزیر، سینیٹر، جس کے پاس گزشتہ کل تک سائیکل نہیں ہوتی، اور جب وہ ایم پی اے، ایم این اے، وزیر بن جاتا ہے، اس کے پاس گاڑیوں کی ریل پہ آ جاتے ہیں، ان کے بنگلے بن جاتے ہیں، ان کے پاس بینک بیلنس آ جاتا ہے، ان کے حجرے جمع ہوتے ہیں. تو یہ سب کچھ جب عوام دیکھ رہی ہوتی ہے، اور یہ لوگ کوئی خلائی مخلوق نہیں ہوتے، انہی علاقوں کے ہوتے ہیں، تو ظاہری بات ہے کہ عوام پھر یہ سوچنے پہ مجبور ہوتی ہے کہ ایک طرف تو مہنگائی کے ہاتھوں ہمیں کچلا جا رہا ہے، پاکستان میں لا لیسنس ہے، سسٹم نہیں ہے، انصاف نہیں ہے. دوسری طرف جو ان کے نمائندگان ہوتے ہیں وہ نہ صرف کرپشن کرتے ہیں، بلکہ جب سینٹ جیسے الیکشن کا موقع آتا ہے تو اپنی قیمت لگا لیتے ہیں، اور وہ اس فرسٹ میں چلے جاتے ہیں جو بکاؤ مال کی کو ٹرمینالوجی ہوتی ہے، تو وہ بک جاتے ہیں. اب ان سب چیزوں کے اندر عقیل صاحب، اس وقت میں آپ کو صرف اے این پی کی اس طرف میں آتا ہوں، بلوچستان کی طرف. اس وقت اگر ہم دیکھیں کل سینٹ الیکشن ہونے جا رہا ہے، ہر طرف کے لوگوں نے اپنی وزن سے زیادہ امیدوار کھڑی کی ہیں. صاف نظر آ رہا ہے کہ اس الیکشن میں کل جو ہونے جا رہا ہے اس میں خرید و فروخت ہوگی. ایک امیدوار کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ ہو سکتا ہے کہ 25 کے قریب ووٹ لے لے، جو سب سے توانا امیدوار ہے. یہ خیبر پختونخوا، یہ خیبر پختونخوا کی بات کر رہا ہوں. اور اس کے پارٹی کے لوگ کتنے ہیں؟ ٹوٹل 4 ہیں. ٹوٹل میں آپ کو بتاؤں، اس وقت 5 ایسے بندے موجود ہیں امیدواروں میں جو خریدار ہیں. شاباش. وہ اپوزیشن میں بھی ہیں اور وہ حکومت میں بھی ہے، دونوں میں بتاؤں آپ کو. یہ کیا بات ہے کہ اپوزیشن میں بھی ہے، حکومت میں بھی پی ٹی آئی کے اندر بھی خریدار موجود ہیں، اپوزیشن میں بھی خریدار موجود ہے. اور جو اطلاعات آ رہی ہیں کہ میں بہت بڑے فگر پہ نہیں جا رہا، لیکن 50 کے قریب ایم پی ایس کے جو ہیں وہ قیمتیں لگ رہی ہیں یا لگ چکی ہیں. اسی لیے میں نے کہا دونوں طرف خرید و فروخت ہوگی اور دونوں طرف جو ہے وہ قیمتیں لگیں گی. صرف یہ ہوگا کہ جو اقتدار میں لوگ ہیں جب وہ اپنے ایم پی ایس کو خریدیں گے تو ان کی قیمت کم ہوگی، اور جب وہ مخالف خریدے گا ان کی قیمت زیادہ ہوگی. تو اس طرح 5 ٹوٹل بندے تو اس وقت موجود ہیں میدان میں جو خریدار ہیں، اور ایم پی ایس کی اور خواتین ایم پی ایس کا بالخصوص نام آ رہا ہے کہ وہ ان کی قیمتیں لگ رہی ہیں. ہوٹلوں کے کمرے ہیں، اس وقت بھی آپ نے بات کی کہ یہ سب کچھ چل رہا ہے. اب جہاں تک بلوچستان کی بات ہے، بلوچستان میں اسد اچکزئی اغوا کے بعد تقریباً کوئی 1.5 مہینے بعد ان کی لاش ملی ہے. اور وہ بھی ایک سٹوری تو آ گئی ہے کہ وہ ایک پیٹرول پمپ کو جب لوٹا گیا تھا، اور وہاں جب اس جو لوٹرز تھے جب ان کے گھر پہ چھاپا پڑا تو وہاں ایک گاڑی نظر آئی. گاڑی کو اس نے رنگ تبدیل کیا تھا، ایک جھنڈا پڑا ہوا تھا، پاکستان کا جھنڈا لگایا گیا تھا، اور پتہ چلا کہ یہ گاڑی کار سنیچنگ یا کڈنیپنگ کا کوئی کیس لگ اسد رہا ہے. اچکزئی کی گاڑی ہے. اور پھر اسی بندے نے یہ انکشاف کیا کہ ان کی لاش کو قریبی کسی کنویں میں پھینکا گیا تھا، اور پھر اس کنویں سے وہ بتا رہے ہیں کہ ان کی لاش. لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کے باوجود آپ نے کہا کہ اے این پی نے بلوچستان میں سٹرائکس کی، انہوں نے شٹر ڈاؤن سٹرائکس کی، اپنے جو پختون بیلٹ ہے ان علاقوں میں انہوں نے سٹرائکس کر لی. لیکن وہ تو اس باپ پارٹی کے ساتھ اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں. جب سٹرائک جاری تھی آن دا سیم ٹائم وہاں پر بالکل بارگیننگ ہو رہی تھی سینٹ کے الیکشن کی، اور وزیر اعلیٰ صاحب بھی موجود تھے، اور ان کے جو بلوچستان کے صدر ہیں وہ بھی موجود تھے، اور جو ہمارے صوبائی صدر ہیں ایم ایل ولی خان صاحب وہ بھی اس وقت وہاں پر بلوچستان میں موجود تھے جب یہ سب چیزیں ہو رہی تھی. تو اب ایک تو یہ ہے کہ اصولی طور پر کل تک جو لوگ کہہ رہے تھے کہ باپ کو بنانے والے کون ہے یا باپ کا باپ کون ہے، اس طرح کی جب ٹرمینالوجیز نکلی تو اب ان کو سوچنا چاہیے کہ وہ اس کولیشن گورنمنٹ کا حصہ ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، وزارت ان کے پاس ہے 4 ایم پی ایس کے ساتھ. اب ایک اور بات بڑی انٹرسٹنگ ہو گئی کہ پختونخوا سے
جو ANP کے ساتھ ان کی پرانی وابستگی تھی ستارہ ایاز، وہ چلی گئی اور انہوں نے وہ باپ کے سائے میں آ گئی. باپ کے سائے میں آنے کے بعد پتہ ویسے چلا نام کہ تو خوبصورت رکھا ہے، بڑا اچھا ہاں، کہ خوبصورت، مطلب اس کے لیے ایک جسٹیفیکیشن بھی بن مشفقانہ جاتا ہے سا نا کہ نام جن ہے. کا کوئی نہیں ہوتا جی اس جی کا تو ان کا باپ ہوتا باپ ہے. ہوتا ہے. ان کو سینٹ کا ٹکٹ بھی دلوانے کی کوشش کی گئی، لیکن ایٹ دی 11th آور وہاں پر کچھ مشکلات بن گئی، اس لیے کہ ANP وہاں پر سینٹ کی لابنگ باپ کے ساتھ مشترکہ طور پر کر رہی تھی. جب تو اصلی الٹیمیٹلی دو باپ جب گئے تو بیٹی درمیان میں سے نکل گئی، وہ نکال یہ دی بھی گئی. عجیب قسم ستارہ کا ہے. ایاز کو اب وہ مزید امیدوار نہیں رہی ہیں، اور ستارہ ایاز نے اپنا موقف بھی دے دیا ہے کہ میں نے والنٹریلی اپنی پارٹی کے مفاد میں کہ اختلافات ہو رہے تھے اس کی وجہ سے میں سٹیپ ڈاؤن کر گئی ہوں، لیکن آپ سب کو پتا ہے کہ جب چورا چلتا ہے تو وہ ظالمانہ چلتا ہے، وہ رحم کے ساتھ نہیں چلتا. تو ان کے اوپر بھی ظالمانہ چورا چلا ہے، ان کو ذبح کر دیا، ان کی بھی قربانی ہو گئی ہے بلوچستان میں. رین صاحب کی بھی ہو گئی. اور یہ شوکت یوسف زئی صاحب نے جو ابھی بیان دیا ہے پوزیشن پہ جو انہوں نے انگلی اٹھائی ہے، میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ پچھلے سینٹ کے الیکشن میں تو ان کی ویڈیو جو ہے نا وہ سامنے آ گئی ہے، وہ بارگیننگ کس نے کی تھی؟ وہ الزام کن کے سر پہ ہے؟ یہی انہوں نے خرید و فروخت اور یہ منسٹر اور MPA وغیرہ انہوں نے خریدے تھے. اس میں خیال میں صرف جو ڈاکٹر صاحب بات کر رہے تھے، یا ہم پنجاب کی مثال دیتے ہیں، ہم پنجاب کو جو ہے ہمیشہ لطیفوں کا اور مذاق کا نشانہ بناتے ہیں. انہوں نے سنجیدہ پن کا مظاہرہ انہوں نے پہلی بار بلکہ دوسری بار تیسری بار انہوں نے کمال کیا. مطلب آج پنجاب کے بارے میں گدوں اور گھوڑوں کی بات نہیں ہو رہی. دیکھیں کہ مگر یہ جو ایک عارف صاحب کو پتا ہے کہ یہ جو شوکت صاحب بات کر رہے ہیں، ان کی ایک MPA کو اسلام آباد میں پیسے ملے، ایک خاتون کو، ٹھیک ہے، اور جب وہ واپس آ رہی تھی کیش میں لے کر آ رہی تھی، ان کو لوٹا گیا. ٹھیک ہے، لوٹا گیا رات 1 بجے یا 2 بجے. لوٹنے والے بھی باپ ہی ہوگا، لوٹنے والے اپنے ہی لوگ تھے. ٹھیک ہے، تو اگر اس قسم کی چیزیں جب آتی ہے تو بہت افسوس بھی ہوتا ہے، خاص کر جب ہم اپنی کلچر کی بات کرتے ہیں. یہ بہت عجیب سا لگتا ہے کہ ہم نے یہ شکیل وحید اللہ صاحب نے، میں نے، عارف نے، یا ہمارے چینلز نے، ہم کہہ رہے تھے کہ خواتین کو بھی آنا چاہیے، خواتین کی کارکردگی بہتر ہوگی پارلیمنٹ کے اندر، ان کو نمائندگی ملی. پاکستان کا خیبر پختونخوا کا ایک سافٹ امیج جو ہے نا وہ بھی سامنے آئے گا. اس وقت عارف صاحب کی اس بات کی میں تصدیق کرتا ہوں کہ اس وقت کوئی 1 گھنٹہ پہلے بعض MPAs رابطہ کر رہے تھے کہ ہمارے ساتھ ابھی تک رابطہ نہیں ہوا ہے تو کوئی پارٹی ڈھونڈی جائے. مطلب تو اس طرح تو نہیں ہے نا. آپ میرے فون پر شکیل وحید اللہ کی کال آتی ہے تو اس کو کل مجھے بتاتے ہیں، تو مطلب یہ ہے کہ جان بوجھ کر بھی چند لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں کو بے نقاب کیا جائے. یہ بھی ایک وجہ ہے کہ سیاسی قائدین کی قیادت کا امتحان لیا جائے، یا ان کو بدنام کیا جائے، یا یہ بدنامی ان کے اپنے سر ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی ذمہ داری یہ خود ہے. اچھا، یہ جو ابھی شکیل یوسف زئی صاحب کا سٹیٹمنٹ آپ نے سنایا، اور اس میں ایک چیز ان سے رہ گئی، اور الیکٹرانک میڈیا نے بھی ایک ڈیولپمنٹ یہاں بڑی اور عجیب سی ہوئی ہے جس پر ڈسکشن ہونی چاہیے تھی، کہ نجی اللہ خٹک جی کو جو کنڈیڈیٹ بنایا گیا تھا، اور 3-4 دن تک اس کو بڑا بوسٹ کیا جاتا رہا کہ جی پی ٹی آئی ایک پروونشل منسٹر نے ان کے ساتھ کڑے ہو کر اس کا کریڈٹ لیا، مگر بعد میں وہ ڈیلیٹ کر دی گئی. تیمور صاحب نے اور وہ کامران بنگر صاحب نے، صحیح، اور اس کو بڑا بوسٹ کیا جاتا رہا کہ جی ایک ورکر کو، اور ایک عام ورکر کو جس نے پارٹی کے لیے قربانیاں دی ہیں، وہ سینیٹر بن جائے گا. ہم بھی بڑے خوش تھے، اچھی روایت ہے. پارٹی کیڈر سے آدمی کو. اچھا، پھر فوراً جیسے ہی وہ نومینیشن کا سلسلہ شروع ہوا تو پتہ چلا وہ ڈراپ ہو گئے، اور لیاقت ترکئی صاحب ان کی جگہ آ گئے. ملے کہ جو پریشر گروپ ایک تھا پارٹی کے اندر، اس نے اپنا رول ادا کیا. میں خواہ میں اس کو بھی آپ کو موضوع بنانا چاہیے تھا، اس پر بات ہونی چاہیے. بالکل، کیوں ان سے پوچھنا چاہیے تھا کہ آپ نے کس وجہ سے خٹک صاحب کرائٹیریا کیا ہے، اور کیا کرائٹیریا ہے آپ کا. دیکھیں نا، اسی طرح تو ایک چیز بنتی ہے نا. اب اگر آپ روئیں گے کہ بھئی ہمارے لوگ بک رہے ہیں، ظاہر ہے اس دن بھی جب مشرق ٹی وی میں کوئی پروگرام تھا تو میں نے وہ ان سے کہا کہ سب سے بڑا خطرہ تو PTI کو ہوگا. صحیح، اب بھی ان کی سب سے زیادہ نمبر ہے، تو جس کے زیادہ نمبر ہوں گے تو کنٹرول کرنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے، مانیٹرنگ کرنا مشکل ہو جاتا ہے. اچھا، اور ان میں بھی ظاہر ہے جتنے لوگ آئے ہیں، دیکھیں نا، وہ سب ایسے لوگ آئے ہیں جو وزارت کے چکر میں آئے ہیں. اچھا، جو وزیر نہیں بنے وہ سب کے سب ناراض ہیں. یعنی وہ وزیروں کا تو ہمیں نہیں معلوم کہ وہ کتنے خوش ہیں. وہ بھی لیاقت خٹک صاحب کا پتہ چل گیا کہ وزیر ہوتے ہوئے وہ ناراض تھے. دیکھیں نا، وہ اپنی ناراضگی پہلے ظاہر کر رہے تھے. انہوں نے کئی دفعہ بیانات دیے کہ جی میرے جو فنڈ ہے یا میرے جو منسٹری ہے اس میں مداخلت ہو رہی ہے. چلیں وہ ہو گیا.
اب وہ بھی وزارت سے بھی گئے, سلطان محمد صاحب بھی وزارت مگر ان کو سے پھر گئے. بلایا بھی گیا ہے. جی ہاں, ہاں یہ بھی ایک یہ تو اب ایک الگ بات ہے نا, ووٹ کے لیے کہ بلایا آپ نے ان کو سنپ کیا, آپ نے ان کو بےعزت کیا, آپ نے وزیر اعظم کے لیول پہ ان کے خلاف بات کی ایک سخت. تو یہ جو پارٹیوں کا مسئلہ ہے, پی ٹی آئی کا اسپیشلی, جو ظاہر ایک رول ماڈل, دیکھیں نا پی ٹی آئی تو بہت توقعات اور خواہشات کے ساتھ آئے گی نا, کہ جی تبدیلی ہے اور اب نہیں تو کب, یہ سب چیزیں مطلب. اچھا مجھے تو ہمیشہ یہ بڑا افسوس ہوتا ہے کہ نوجوانوں کا, یوتھ کا جو ایک بہت بڑا تعلق بنا تھا, ہم نے عقیل بھائی آپ نے اگر دیکھا ہو جس دن الیکشن ہو رہے تھے 2013 میں بھی 2018 میں بھی, کہ یوتھ کی ایک بہت بڑی تعداد پولنگ سٹیشنز پہ آ گئی تھی, مین اسٹریم پالیٹکس کا حصہ بن گئے تھے. یہ اچھی انڈیکیشن. پہلی مرتبہ میں نے زندگی میں وہ ہاف پینٹ والے ہاں ان کو ووٹ ڈالتے دیکھا. لڑکے دیکھے کہ وہ ووٹ ڈال رہے ہیں صبح سویرے کھڑے ہوئے. صحیح. ہم نے کہا چلو شکر ہے جی, ایک نئی وہ نکل آئی. مطلب اب کیا ہوا اس کا, مایوس ہو گئی ہے. وہ کدھر گئے وہ سب کے سب نا. آپ بھی وہی سیاست کر رہے ہیں بھئی, آپ کچھ مقابلہ کریں, کچھ ریزسٹ کریں, کچھ شو کریں. مطلب آپ سے تو لوگوں کی توقعات ہے نا. مطلب اس طرح کیسے چلے گا؟ چلے وہ پرانی پارٹی ہیں, آپ ان کو دن رات ان کو برا بھلا کہتے رہتے ہیں, وہ آپ عوام نے آپ کو ووٹ دے دیا, اب آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ بھی وہی پرانی پارٹیوں والا. مطلب یوتھ کی انٹری کے لیے جو ایک ڈور یا ونڈو کھل گیا تھا وہ بھی مشکوک ہو گیا, بلکہ میرے خیال میں وہ تو بند ہو گیا. یہ ایک بندے نے مجھ سے میسج کیا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے, ایک کلپ چل رہی ہے اس وقت. تو ناظرین وہ ایک ایم پی اے ہیں, وہ بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں, ان کے پیچھے لوگ لگے ہوئے تھے اور ان کو جو ہے نا زبردستی پکڑ کر گاڑی میں ڈال رہے. تو وہ جو یہ کلپ کے بارے میں ایک بندے نے, اور ظہور صاحب کا ایک کارٹون میں نے ڈسپلے کیا ہے, اس کا آپ نے ضرور دیکھا. اسی سائڈ سے جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بتایا بھی, دیکھیں آپ نے عاطف خان کو نکالا, پھر اس کو حصہ بنایا. شاہرام ترکی. عاطف خان was the first PTI person among the پائنیئرز میں, نوجوان. آپ نے شاہرام ترکی کو یہاں میں تھوڑی سی تصحیح کروں وہ پھر سے آگے صبر کرے. پائنیئرز میں نہیں ہے, وہ لیٹر آن پارٹی میں آئے تھے 2011 کی. مگر پھر بھی جو ہے نا, جو ہماری یادداشت ہے اس کے حساب سے جو ہے نا, وہ اس میں اتنے لوگ آتے جاتے رہے کہ مطلب ہماری یادداشت اتنا زیادہ. چونکہ خود کو منی عمران خان کے طور پر شکیل صاحب کو آپ نے وہ کر دیا, اس دن پروٹوکول میں ان کو بلا لیا. کل شبلی پرا صاحب نے وقاص شاہ کے پروگرام میں خیبر نیوز کو انٹرویو دیتے کہا کہ نہیں, وہ جو شکیل صاحب ہے اور لیاقت صاحب ہے, انہوں نے پرسنل کیپیسٹی میں چیف منسٹر سے ملاقات کی ہے ایم پی اے کی حیثیت سے. مطلب پتہ نہیں لوگ کیا کہہ رہے ہیں, کسی کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا, کسی کے پاس جسٹیفیکیشن ہے ہی نہیں. پھر آپ نے یہ بھی دیکھا کہ آپ ترقیاتی فنڈز کی بات کر رہے تھے, کل چیف پرائم منسٹر صاحب نے پرسنلی لوگوں سے ملاقات کی ہے اور ان سب کو کہا بھی ہے کہ آپ لوگوں کو ترقیاتی فنڈ بھی دیے جائیں گے. جی بھی الیکشن تو کوئی فرق نہیں رہا, مطلب وہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز. اور یہ والا کیا سلسلہ ہے, یہ خبر پختونخوا میں لوگوں کو بے عزت کر کے نکالا جاتا ہے, پھر ان کو وزیر بنایا جاتا ہے. لوگ یہ پوچھنے کا حق رکھتے ہیں کہ نہیں کہ وہ بندہ جن کو آپ نے کرپشن کے الزام میں بے عزت کیا نکالا, ان کو آپ دوبارہ لے کر آتے ہیں, تو ان میں بھی کوئی غیرت نام کی کوئی چیز ہے یا ان میں بھی کوئی اصول ہے کہ نہیں ہے؟ عقیل صاحب, ان سب کو پتہ ہے کہ آیا یہ لوگ الیکشن جیتنے کی پوزیشن میں تھے کہ نہیں تھے, یہ بڑا سوال ہے. یہ پیراشوٹر سیاستدان ہیں, اور جب پیراشوٹر سیاستدان ہوتی ہے, ان کی سیاسی گرومنگ نہیں ہوتی یا ان کی سیاسی بیکنگ نہیں ہوتی, ظاہری طور پر وہ بنیادی طور پر پھر کمزور ہوتے ہیں. اب جو لوگ پی ٹی آئی کے لوگ ایم پی ایز منتخب ہو گئے ہیں, معذرت کے ساتھ آپ بھی جانتے ہیں کہ ان کو جب یہ حالات نہیں تھے, ان کو ویسے ہی کھڑا کر دے, ان کو جو وہ ہمارے ولیج کاؤنسل کی ممبری ہوتی ہے ان کے لیے کھڑا کر دے, شاید یہ لوگ ان کی جیتنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں. تو ان کی اپنی ان کو جتنا ووٹ مل رہا تھا, دیکھیں ووٹ تو پاکستان میں پی ٹی آئی میں ووٹ عمران خان کا تھا, عمران خان کا ہے, ووٹ ان کو عمران خان کا پڑا ہے. ان کی تو اتنی حیثیت پوزیشنیں سیاسی طور پر نہیں تھی. اب ظاہری بات ہے کہ جب یہ لوگ آئے, یہ وزیر بن گئے, ان کو کچھ عرصہ وزارتیں کرنی دی گئیں, پھر کچھ حالات بنے, ان کو ہٹایا بھی گیا. لیکن یہ جو ہماری مروجہ سیاست ہے عقیل صاحب, اس میں یہ سب کچھ چلتا ہے. دیکھیں یہ قربانیاں دینی ہوتی ہیں ان سب نے. ستارہ ایاز نے پختونخوا چھوڑا, اپنا ووٹ منتقل کیا, اس نے وہاں جا کے قربانی دی. عاطف خان سے قربانی لی گئی, شکیل سے قربانی لی گئی, شاہرام ترکی سے قربانی لی گئی, اجمل وزیر سے قربانی لی گئی. اجمل وزیر واحد وہ بندہ ہے جو کہ ابھی تک پینڈنگ ہے. He is pending. سلطان محمد خان سے قربانی لی گئی, آگے اور بڑے سارے لوگوں سے قربانیاں لینی ہوں گی ان لوگوں نے, اس لیے کہ سیاست کی گاڑی آگے چلتی ہے. اور اگر آپ نے کہیں پر اپنے ناکامیوں کو چھپانے کے لیے عوامی رائے کو ڈائیورٹ کرنا ہوتا ہے,
تو پھر آپ نے ایسے اقدامات اٹھانے ہوتے ہیں کہ جس سے عوام کی توجہ کسی دوسری طرف چلی جائے. تو یہ تو ہماری مروجہ سیاست میں ہو رہا ہے. لیکن ان سب کے باوجود کیا ہماری جو موجودہ یا اس سے پہلے جو اسمبلیاں ہیں وہ پرفارم کر رہی ہیں؟ وہ نہیں کر رہی ہیں. ہمارا سینٹ پرفارم نہیں کر رہا. ہم یہ سوچ رہے تھے کہ پاکستان میں جب 33% پرویز مشرف نے خواتین کو نمائندگی دی, ضرورت ہی نہیں تھی ان کو نمائندگی دینے کی. خواتین ایک طرف خود کو با اختیار سمجھتی ہیں اور وہ سمجھتی ہیں کہ ہم مردوں کے ہم پلہ اور برابر ہیں. تو اگر ایسا ہی ہے, ان کا نیریٹو ٹھیک ہے, ان کو چھوڑ دے, وہ اسمبلیوں کے الیکشن لڑے, جنرل نشستوں پہ آ جائیں, الیکشن لڑے, ان کو لوگ ووٹ دے تو بالکل صحیح ہے, ان کو لوگ ووٹ نہ دے, ووٹ آؤٹ کرے تو پھر وہ اپنی شکست کو تسلیم پاکستان کرے. کے پولیٹیکل اور پارلیمنٹیرین پالیٹکس پر اور میکانزم پر نظر ثانی ہونی چاہیے. آخری ایک منٹ. مکمل طور پر دیکھیں, سیاست بذات خود ہماری سیاسی پارٹیوں نے اس کو جو ہے نا ایک سوالیہ نشان بنایا ہوا ہے. انہوں نے جو بات کی ہے خواتین کی جنرل نشست, تو یہ تجربہ ہوا ہے پچھلے الیکشن میں. جو 5% ان پہ جو انہوں نے رکھی تھی ذمہ داری کہ بھئی آپ جنرل الیکشن پہ آپ ان کو وہ کریں, کنٹیسٹ کروائیں, تو سب کی سب سیاسی پارٹیوں نے اتحاد کر کے اور ہزارہ سے اور ایبٹ آباد سے جو ہے نا اپنی خواتین کو لڑوایا, جبکہ ان کو پتہ تھا کہ وہاں سے ان کو ایک ووٹ بھی نہیں پڑنا, صرف خانہ پوری کے لیے. مسئلہ یہاں پہ ہے کہ سیاست کے لیے ہماری دیانتداری کتنی ہے, ولنگ کتنی ہے, وہ چیزیں دیکھنے میں نہیں آ رہی ہیں. یہاں پہ آپ دیکھیں کہ آج رات جو کچھ ہونے والا ہے پیسے کی طاقت پہ, کل جو سینیٹر بننے والے ہیں, کیا ان سے ہم یہ توقع رکھ سکتے ہیں کہ ان کا انتخاب یا جو طریقہ کار ہوگا الیکشن کے سینیٹ کے فلور پہ یہ ہمارے حقوق کا دفاع کریں گے؟ کبھی بھی نہیں. ان کی مجبوری یہ ہوگی کہ جہاں سے ان کو اشارے ملیں گے ان اشاروں کو یہ تقویت مزید دیں گے, اور یہ عوام کے حقوق, عوام کے مسائل پہ کبھی بھی عوام کے مسائل کا مذاق اڑا رہے ہیں. ورنہ رضا ربانی صاحب کے ساتھ پچھلے الیکشن میں یا وہ حاصل بزنجوں کے ساتھ جو کچھ ہوا پولیٹیکل ورکر پاکستان میں سیاست کو تماشا بنا دیا گیا. آخری بات آپ کہے, یہ مختصراً کہ ٹائم بالکل ختم ہو گیا, اس پورے گیم میں یا اس تالاب میں جو مچ لیا ہے, تمام چیزیں جو ہو رہی ہے, جو ڈیویلیو ہو گئی ہے پولیٹیکل پارٹیز اور پولیٹیکل پالیٹکس, اس میں جماعت اسلامی آپ کو کہاں نظر آتی ہے, کہاں کڑی نظر آتی ہے؟ اس لیے کہ بہت سے لوگ جماعت اسلامی کے مستقبل پر بھی سوالات اٹھا رہے ہیں. جماعت اسلامی ظاہر ہے ہم اپنے موقف پہ ڈٹے ہوئے ہیں, ہم اپنے نظریے سے وابستہ ہیں, اور سید ابوالعالی مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے جو جس جماعت کی بنا ڈالی تھی, جمہوری اقدار کو, یعنی ہم نے ہمیشہ سے جمہوری اقدار کو سپورٹ کیا ہے اور ہم اب بھی اس پر قائم ہیں. اور یہ ہمارے لیے ظاہر ایک مشکل کام ہے. یعنی حقیقت یہ ہے کہ جب سیاست کے اندر اصول پسندی ایک بہت مشکل کام ہے. سیاست کے اندر ایک صحیح رخ پہ چلنا, یہ جو دیکھیں نا, پلڈاٹ ہمیشہ کہتا ہے کہ جماعت اسلامی سب سے بڑی جمہوری پارٹی ہے, لیکن عملاً ووٹ تو ہمیں نہیں ملتے. ووٹ تو اس کو ملتے ہیں کہ جن کے اندر کوئی جمہوریت نہیں ہے. تو یہی اس کا نتیجہ نکلے گا نا. اور جب تک دیکھیں اس میں الیکشن کمیشن کا رول بہت اہم ہے کہ وہ تمام سیاسی پارٹیوں کو صحیح گائیڈ لائن دے اور ان کو مجبور کرے کہ وہ انٹرنل اپنی جمہوریت کو, یہ اس کے بغیر نہیں ہوگا. انٹرنل جمہوریت بھی ضروری ہے, اور عام کارکنوں کی اور عام لوگوں کی شکایات کا, ان کے مسائل کا ادراک بھی بہت شکریہ آپ نے. اور عقیل صاحب, الیکشن کمیشن کا کردار مایوس کن ہے, اس پہ بہت زیادہ نظر ثانی کی ضرورت ہے. پورا نئے الیکشن کمیشن کو ترتیب دے کے نئے قوانین کے ساتھ, اس لیے کہ یہ مذاق اگر ہم جنرل الیکشن میں بھی دیکھتے ہیں, ہم سینٹ الیکشن میں بھی دیکھتے ہیں, اور یہی سب کچھ مزید متحمل نہیں ہو سکتا. ہمیں جمہوریت کو چلانا ہے. اگر الیکشن کمیشن تھوڑی بھی محنت کرے نا تو بہت کچھ کر سکتا ہے. اس کا ہمیں بھی تجربہ بھی ہوا ہے. بہت شکریہ, بہت شکریہ. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.